بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج اگست کی 5 تاریخ ہے اور آج کا یہ لیکچر انیشل ٹیسٹ اسپیشلی پی ایم اے 146 لانگ کورس اور ڈی ایس ایس سی کے اسٹوڈنٹس کو بہت ہی فائدہ پہنچائے گا۔ اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹس ابھی آئی ایس ایس بی کی پریپریشن کر رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس لیکچر کو اسٹارٹ سے لے کے اینڈ تک سنیں، انشاءاللہ بہت فائدہ آپ کو پہنچنے والا ہے۔ دی فرسٹ کویشچن از What is the name of first hadith book? صحیح بخاری۔ The answer is صحیح بخاری۔ حدیث کی پہلی جو کتاب ہے اس کا نام ہے صحیح بخاری۔ What is the highest military award of Pakistan? پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز کون سا ہے؟ The answer is نشان حیدر۔ نشان حیدر۔ اور سب سے پہلے نشان حیدر پاکستان میں کس نے حاصل کیا یا کس کو ملا؟ کیپٹن سرور شہید کو، ٹھیک ہے، کیپٹن سرور شہید۔ When did Mr. Zulfikar Ali Bhutto become Prime Minister of Pakistan? The answer is 14 August 1973. Which is the smallest country in Asia? Which country is smallest in Asia? ایشیا میں سب سے چھوٹا جو ملک ہے اس کا نام بتائیے۔ Answer is Maldives. What does the SUFA mean? Covered area. Which is the largest lake of Pakistan? Answer ہے مانچر لیک ان سندھ۔ پاکستان میں مین کتنے پرسنٹ ہیں اور وومین کتنی پرسنٹ ہیں؟ خواتین کتنی پرسنٹ ہیں اور مرد حضرات جو ہیں وہ کتنے پرسنٹ ہیں؟ مرد ہیں 52% اور خواتین ہیں 48%۔ میل یعنی کہ 52% اور فیمیل 48%۔ تو میل جو ہے پاکستان میں میلز زیادہ ہیں بنسبت خواتین کے۔ اسٹوڈنٹس یہ میرے نوٹس انیشل ٹیسٹ کے جو نوٹس ہیں یہ منگوا لیجئے، اسپیشلی وہ اسٹوڈنٹس جو ابھی 146 پی ایم اے لانگ کورس کا ٹیسٹ دیں گے اور اس کے علاوہ 147 کا جو ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے نوٹس بہت ہی معاون ثابت ہوں گے۔ فی الفور یہ منگوائیں، اسی نمبر پہ کال کریں، سامنے نمبر لکھا ہوا ہے 0323 9161 اور اس کے علاوہ اسی نمبر پہ میرا واٹس ایپ بنا ہوا ہے، آپ اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کے اس نمبر پہ مجھے واٹس ایپ کیجئے۔ آپ کو میں اپنے واٹس ایپ گروپ کا لنک سینڈ کروں گا، آپ ضرور جوائن کیجئے اور جو بھی ویڈیو لنک آپ کو اس گروپ میں ملتا ہے توجہ کے ساتھ آپ سنتے جائیں، انشاءاللہ آٹومیٹیکلی آپ کے نالج میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ جو میری ویڈیو ہوتی ہے اتنی طویل نہیں ہوتی، 20 منٹ یا 25 منٹ کی زیادہ تر ویڈیوز ہیں۔ 20-25 منٹ اگر آپ نکال کے ڈیلی بیس پہ یہ ویڈیو سنیں گے، اگر ایک ویڈیو بھی سنتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کا جو انیشل ٹیسٹ ہے ضرور کلیئر ہوگا۔ اس کے علاوہ جو آئی ایس ایس بی کے نوٹس ہیں یہ منگوا لیجئے، پریکٹس کریں، پریکٹس میکس مین پرفیکٹ۔ ڈیلی بیس پہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے بیٹا، پریکٹس کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ضرور آپ کے قدم چومیں گی۔ اس کے علاوہ مجھے خوشی ہے کہ چھوٹے جو اسٹوڈنٹس ہیں میرے جو کیڈٹ کالجز کی تیاری کر رہے ہیں، کلاس 6 کے، کلاس 5 کے، کلاس 8 کے، 7 کے، وہ بھی مجھے بڑے شوق سے غور سے سنتے ہیں، میرے ساتھ ایڈ ہیں گروپس میں، اور جو کیڈٹ کالج میں جانا چاہتے ہیں، کسی بھی کیڈٹ کالج میں جو ان کی خواہش ہے جہاں جانے کی تمنا رکھتے ہیں دل میں، تو ان کو چاہیے کہ میرے سے رابطہ کریں۔ جو نمبر میں نے آپ کو سینڈ کیے، دکھایا ہے، شو کیا ہے، اس نمبر پہ آپ مجھے کال کر کے معلومات لے سکتے ہیں۔ اور آپ کے نالج میں یہ بات ہونی چاہیے کہ آپ کے جو ٹیچر ہیں سر عمران یعنی کہ میں 7 مختلف پاکستان کے کیڈٹ کالجز میں اچھی کنڈیشن میں، اچھی پوزیشن میں، اچھی پوسٹ پہ، ٹھیک ہے، سرو کر چکا ہوں الحمدللہ۔ تو آپ کو جو میں مشورہ دوں گا تو اس مشورے پہ آپ نے عمل کرنا ہے اور آپ کی تیاری بھی میں کروا دوں گا آپ کو، اور اس کے علاوہ آپ کا ایڈمیشن بھی کروا دیجیے گا، ٹھیک ہے، انشاءاللہ بے فکر ہیں۔ 15 سپٹمبر کو ہماری جو اکیڈمی ہے، اگر پاکستان کے حالات بہتر ہو گئے، کرونا وائرس کی وجہ سے تعلیمی ادارے بند ہیں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اگر تعلیمی ادارے کھل گئے، جو امید ہے کہ 15 سپٹمبر کو کھل جائیں گے،
تو آپ میرے پاس 1 منتھ کے لیے آ جائیے گا، انشاءاللہ آپ کو تیاری کروا دیں گے، انیشیل ٹیسٹ کی بھی، ISSB کی بھی، اور کیڈ کالج کے ایڈمیشن کی بھی۔ اس کے علاوہ یہ بھی میں اناؤنس کرتا چلوں کہ پاکستان رینجرز میں کچھ پوسٹیں آئی ہوئی ہیں، آپ سرچ کر لیں، پنجاب رینجرز میں آئی ہیں پوسٹیں، ٹھیک ہے، ویکینسیز آئی ہیں، مجھے ایڈورٹائزمنٹ ملی ہیں، اسٹوڈنٹ نے سینڈ کی ہیں مجھے، تو پنجاب رینجرز میں جو بھرتی ہیں اس پہ اپلائی کریں آپ۔ اس کے علاوہ جو میرے اسٹوڈنٹ ابھی ایئرپورٹ سیکورٹی فورس یعنی کہ ASF کی پریپریشن کر رہے ہیں، تو بھرپور طریقے سے یہ نوٹس تیار کریں، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اس کے علاوہ میرا مشورہ یہ ہے کہ جو ٹاپک میں ڈیلی اپنے گروپ میں دیتا ہوں، واٹس ایپ گروپ میں، تو آپ کو چاہیے کہ ضرور آپ کم از کم 2 سے 3 منٹ کی ویڈیو بنا کے سینڈ کر دیا کریں، تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو، اور آپ اگر قابل ہیں ماشاءاللہ، اکثر اسٹوڈنٹ قابلیت رکھتے ہیں، تو آپ کی وجہ سے ہمیں بھی فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے، ہمارے اسٹوڈنٹس کو فائدہ ہوگا، دیکھنے والے جو ویورز ہیں ان کو فائدہ ہوگا، آپ کے اچھے خیالات سے مستفید ہونا چاہتے ہیں ہم، تو ضرور آپ 2 to 3 منٹ ویڈیو بنایا کریں، جو بھی ٹاپک میں اناؤنس کرتا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے ڈیلی بیس پہ ٹاپک میں دیتا ہوں گروپ کے اندر، تو آپ وہ ٹاپک اچھے طریقے سے پریپیئر کر کے اچھی سی ویڈیو بنا کے مجھے سینڈ کیا کریں، تاکہ باقی اسٹوڈنٹ کو فائدہ پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ ہماری جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی ویڈیو بنایا کریں، ٹھیک ہے، اگر آپ سمجھتی ہیں کہ فیس سامنے لانا مناسب نہیں ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، میری آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں، میرا فیس بہت کم ویڈیوز میں سامنے آیا ہے، اور اکثر اسٹوڈنٹ کہتے ہیں سر اپنا فیس نہیں دکھاتے آپ، تو بیٹا آپ کو غرض جو ہے نا فیس سے نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، آپ کو غرض کس سے ہے، مقصد آپ کا کیا ہے، نالج سے، ٹھیک ہے، تو نالج تو آپ کو ہم دے رہے ہیں، نالج آپ کو مل رہے ہیں، تو یہ جو نالج ہے یہ آپ حاصل کریں۔ باقی یہ بہت کویشچنز کرتے ہیں بعض اسٹوڈنٹ، سر آپ کہاں رہتے ہیں، کدھر کے رہنے والے ہیں، ٹھیک ہے، کیا کرتے ہیں، اکیڈمی، حالانکہ پتہ بھی ہے آپ کو کہ اکیڈمی ہے میری، اس کے باوجود کویشچنز پہ کویشچنز کرتے رہتے ہیں، جسٹ ویسٹنگ آف ٹائم، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے، تو ارریلیونٹ کویشچنز نہ کیا کریں، مقصد کی بات کیا کریں، مقصد یہ ہے کہ آپ سلیکٹ ہوں، اور میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو میں ایک اچھا انسان دیکھ پاؤں، ایک ایسا انسان جو ملک پاکستان کی خدمت کرے، ٹھیک ہے، اور افواج پاکستان میں جا کے اگر آپ پاکستان کی خدمت کریں گے تو مجھے زیادہ مسرت ہوگی، خوشی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان آرمی رسپیکٹیبل شعبہ ہے، ٹھیک ہے، پاکستان ایئر فورس رسپیکٹیبل شعبہ ہے، پاکستان نیوی رسپیکٹیبل شعبہ ہے، تو اس پروفیشن کو اپنائیں، رسپیکٹ حاصل کریں، اور اس سے نہ صرف آپ کے وقار میں اضافہ ہوگا، بلکہ آپ کے جو پیرنٹس ہیں آپ پہ پوری زندگی فخر کریں گے کہ ہمارا جو بیٹا ہے یہ افواج پاکستان میں ملک کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو ضرور آپ افواج پاکستان جوائن کریں، تن من دھن کی بازی لگا دیں، محنت کریں، کوشش کریں، ٹھیک ہے، اگر محنت کریں گے، کوشش کریں گے تو آپ لازمی انشاءاللہ سلیکٹ ہوں گے، چاہے آپ کا تعلق شہر سے ہے، چاہے آپ کا تعلق دیہات سے ہے، چاہے آپ خوزدار کے رہنے والے ہیں، سانگلا ہل کے رہنے والے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے آپ کہیں کے بھی رہنے والے ہوں، ڈیرہ بگٹی کے رہنے والے ہوں، ٹھیک ہے، آپ انشاءاللہ ضرور بضرور سلیکٹ ہوں گے۔ میرے بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں جو ڈیرہ بگٹی کے ہیں، ابھی آفیسرس بن چکے ہیں، تو مجھے خوشی ہوتی ہے، اس کے علاوہ محسود ہیں اسٹوڈنٹس وزیرستان کے، تو الحمدللہ آرمی جوائن کرنے کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے 3 کالجز ہیں وزیرستان میں، کیڈ کا رزمک، اسپنکئی، اور کیڈ کالج وانا، تو اسٹڈی کرتے ہیں، اور رزمک کیڈ کالج پرانا کیڈ کالج ہے، تو کافی اسٹوڈنٹ یہاں سے جو ہے کامیابی حاصل کر کے پاک فوج میں آفیسر بن چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ وقتی ناکامی سے بالکل آپ نے نہیں گھبرانا، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرنا، محنت کرنی ہے، محنت شرط ہے کامیابی کے لیے، محنت کریں گے تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے، آئیے مل کے دروشی پڑھتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا الہی ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے، یا الہی کشمیری مسلمانوں کی حفاظت فرما دے، یا الہی جلد از جلد کشمیر کو آزادی جیسی نعمت نصیب فرما دے، یا الہی جو وبا پھیلی ہوئی، یا الہی اس کا جلد از جلد خاتمہ فرما دے، جو مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے لڑ رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جانیں قربان کر رہے ہیں، یا علی اصل ان کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ حل ہو رہا ہے، یا علی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما دے، ہماری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں بسر ہو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہمارے دل دھڑکیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
خاطر یا الہی جان قربان کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا الہی ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما، یا الہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی نصیب فرما دے، یا الہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ہمارے دلوں میں منور فرما دے، یا الہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر یا الہی ہمیں زندگی کا ایک ایک سانس لینا نصیب فرما دے، یا الہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک امتی پہ کرم فرما دے، یا الہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بخشش فرمانی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہماری بخشش ہونی ہے، یا علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی تو ہماری بخشش ہوگی، یا علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقے یا علی ہمیں بخش دے، یا علی ہمیں بخش دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے میں بخش دے، دنیا میں بھی راحت نصیب فرما، آخرت میں بھی راحت نصیب فرما، دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما دے تمام مسلمانوں کو، یا الہی جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں یا علی تمام مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے کامیابی نصیب فرما دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلہ سے کامیابی نصیب فرما دے، یا علی قبر کی جو زندگی ہے راحت نصیب فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ جب ہم ان کا دیدار کریں تو فوراً پہچان جائیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری نبی اور اللہ کے آخری رسول ہیں، یا علی ختم نبوت پہ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یا علی اس ایمان کو پیوستہ فرما، ہمارے سینے میں پیوستہ فرما دے، اللہ کے آخری رسول اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یا علی اس عقیدے کو پیوست کر دے تمام مسلمانوں کے سینوں میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یا علی کامیابیاں اور خوشیاں نصیب فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ I am Rohab Asif. I live in Khokharki, Gujranwala. I hope you will be fine. Today the topic of discussion is, should children use mobile phones? First of all, mobile phones and all other gadgets is the most important invent of this century. One side, their use is beneficial to youth and children also, but on the other side it has very harmful effects on their physical and mental health. Studies recommended that mobile phones should only be given to children above the age of 16 years. Children below the age of 16 years should not be given mobile phones since their brain is too sensitive to withstand the effects of mobile radiation. Since the tissues in the brain and body are still developing, these radiations can cause cell damage. Due to absorption of radiation, children can have severe health issues. Although adults also get affected by these radiations, it will be more severe in children because of increased absorption of these radiation levels. Experts also believe that there is a link between childhood cancer and mobile phone usage among children. Children consider modern, expensive and stylish mobile phones which are introduced in the market frequently as their status symbols. Mobile phones have a major effect on children and can bring about undesirable changes in their lifestyles. These children become so obsessed with the phone. They are constantly checking messages and their social media accounts do not do the important things that they are supposed to do. Instead of spending time playing sports in the fresh air and engaging in their creative activities and hobbies, they spend most of their time on the phone. According to scientists, keeping in continuous contact with the phone can get addictive. In the end, to sum up the discussion, I want to say that nothing is good or bad in its use. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطراتہ بذات کل معلوم لکا۔ السلام علیکم سر، میرا نام سلیمان احمد خان ہے، میں 7ویں کلاس کا طالب علم ہوں، میں لالا موسیٰ میں رہتا ہوں۔ میں اپنا پیراگراف مکمل کر چکا ہوں۔ آج کے جدید دور میں موبائل فون ہماری ضرورت بن چکا ہے، یہ ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، گو کہ اس نے فاصلوں کو ختم کر دیا۔ جہاں اس کے بہت سے فائدے ہیں وہاں اس کے بہت سے معاشرے میں منفی اثرات بھی ڈالے ہوئے ہیں۔ اس لیے آج کے موضوع کے مطابق میری رائے یہ ہے کہ بچوں کو موبائل فون نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اس سے بچوں کی نظر کے ساتھ ساتھ ذہن اور اعصاب متاثر ہوتے ہیں، جس سے ان کی تعلیم سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ اسی طرح ان کا قیمتی وقت بھی ضائع ہو جاتا ہے، جس سے ان کا مستقبل خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ لہٰذا میری رائے میں بچوں کو موبائل فون نہیں دینا چاہیے۔ شکریہ۔ اس کی عمر بہت کم ہے،
3-4 سال ہوئی ہے، ہمارا بچہ اچھی طرح سے موبائل چلا رہا ہے، والدین یہ کیا کہہ رہا ہے دوسروں کو، دیکھو یار ہمارا بچہ بہت اچھی طرح سے موبائل چلا رہا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس موبائل کا فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے، بہت نقصان ہے کہ آج کل ہمارے بچے بہت اس موبائل کا بہت غلط رزلٹ نکال رہے ہیں، بہت غلط کام کر رہے ہیں اس موبائل میں، یہ ایگزیکٹلی ہے، کیونکہ ہمارے بچے جب غلط کام کر رہے ہیں کہ اس کا مائنڈ فیکلٹی ہوتی ہے نا وہ بہت کم ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ ہمارے آج کل جو والدین ہیں، میں ہاتھ جوڑتا ہوں والدین کو کہ چھوٹے چھوٹے بچے کو موبائل نہ دو ورنہ اس کی زندگی تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ اور آج کل ہاں موبائل فون دینا ضروری ہے، کس کو؟ جو بچہ سمجھتا ہے کہ یہ میں جو غلط کام کر رہا ہوں وہ غلط ہے، جو اچھا کام کر رہا ہوں وہ اچھا ہے، جس کو ہم دیکھو کیا فائدہ ہے کہ ہمارے لیے فائدہ ہے، بہت اچھا فائدہ ہے ہمارے لیے، کیونکہ آج کل آن لائن کلاس چل رہے ہیں بڑوں کے لیے، اب چھوٹوں کے لیے نہیں، بڑوں کے لیے بڑا موبائل میں فائدہ حاصل کر رہے ہیں بڑے لوگ جو بڑے ہوتے ہیں، فار ایگزامپل جس کی عمر جو ہوتی ہے وہ 18 ایئرس کی پلس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس سے کم اور اس سے زیادہ تو دیکھو نا بھائی، ہم اچھی طرح سے موبائل کو اگر ہم اچھی طرح سے چلا رہے ہیں تو ہمیں فائدہ کیا ہے، موبائل ہمیں زمین سے آسمان تک لے جا سکتی ہے اگر ہم اس کو اچھی طرح سے یوزیج کریں تو میں والدین کو ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو موبائل نہ دو ورنہ اس کی زندگی تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ سو تھینکس ویری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام مزمل فیاض ہے اور میں ملتان سے ہوں۔ جو میرا آج کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کیا بچوں کو موبائل فون دینا چاہیے یا نہیں۔ موبائل فون کے بہت سے فائدے ہیں، موبائل فون کے ذریعے سے آپ کسی بھی قسم کی انفارمیشن لے سکتے ہیں، آپ کی اسٹڈی کے ریلیٹڈ، آپ کے بزنس کے ریلیٹڈ ہے، یا کوئی بھی ایسی انفارمیشن ورلڈ کی یا کسی بھی سٹی کی، کسی کنٹری کی آپ کو چاہیے ہو تو وہ آپ موبائل کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے ایزیلی نکال سکتے ہیں۔ لیکن آج کل بچوں کے اندر جو موبائل کا ٹرینڈ ہے وہ کچھ زیادہ چلا ہوا ہے، اور شاید یہ وقت کی ضرورت بھی ہے کہ بچوں کو موبائل دے دیا جائے، کیونکہ ہماری جو موسٹلی اسٹڈیز ہوتی ہیں اور جو ہم نے ریسرچ وغیرہ کرنی ہوتی ہے یونیورسٹیز کے اندر، کچھ ٹاپکس پر ہمیں چیزیں نہیں مل رہی ہوتی تو وہ ہمیں چیزیں انٹرنیٹ سے نکالنی ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمیں ایک موبائل لینا پڑتا ہے۔ موبائل فون کے بے شمار فائدے ہیں لیکن اس کے کچھ حد تک نقصان بھی ہیں۔ ہم پاکستانی ہیں، ہمارے یہاں 60% ہماری یوتھ ہے، اور ہم اپنی یوتھ کو اس طرح قابل بنائیں کہ وہ آنے والے وقت کے ذریعے مختلف جو ہمیں چیلنجز کا سامنا ہے اس کا ان پر وہ نپٹ سکے، اور جو ہمارے مسائل ہیں وہ ان کو حل کر سکے، نہ کہ یہ کہ وہ مختلف گیمز پر لگے رہیں یا اب کوئی ایسے دوسری فضول ایکٹیویٹیز موبائل پر کریں کہ اپنا سارا وقت وہاں پر ضائع کر دیں۔ تو موبائل فون وقت کی ایک اہم ضرورت ہے، لیکن اس کا صحیح استعمال آپ کو بے شمار فائدے دے سکتا ہے اور یہ آپ کو کامیاب بھی کر سکتا ہے۔ اس کے فائدے بھی ہیں، نقصان بھی ہے، اب پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو فائدے کے لیے یوز کرتے ہیں یا کہ آپ اس کو اپنے گھاٹے کے لیے یوز کرتے ہیں۔ شروع میں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت فائدے کی چیز ہے، لیکن جب ہم اس میں اڈاپٹ ہو جاتے ہیں تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس سے نکلنا، اور بائی چانس انسان کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے۔ لاسٹ ٹائم یہی ملتان کے اندر کوئی 1-2 لڑکے پب جی کھیلنے کی وجہ سے جان سے چلے گئے تھے، تو یہ غلط چیز ہے۔ اگر آپ کو موبائل دے دیا جاتا ہے تو آپ موبائل کا پازیٹیو یوز کریں، آپ اپنے اسے تعلیم کے لیے یوز کریں، بزنس کے لیے یوز کریں، یا کسی بھی ایسی انفارمیشن کے لیے جو آپ کو چاہیے ہوتی ہے، آپ موبائل کے ذریعے سے اس کو ایزیلی نکال سکتے ہیں۔ تو موبائل کو جتنا ہو سکے اس کو جو اس کے پازیٹیو اسپیکٹس ہیں صرف انہی کو دیکھیں، اور موبائل پر بہت کم ٹائم دیا کریں، ہو سکے تو اپنا جو آپ کو انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے 10 گھنٹے آپ لگا دیں، لیکن یہ جو فضول کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان پر کبھی بھی ٹائم ضائع نہ کریں تاکہ آپ بھی اپنی ترقی کر سکیں اور موبائل کے ذریعے سے بھی آپ کامیاب ہو سکے، تاکہ آپ کے پاس جب انفارمیشن ہوگی تو تبھی آپ کامیاب ہوں گے۔ تو بچوں کو موبائل فون دے دینا چاہیے اس وجہ سے تاکہ وہ کوئی اچھی چیزیں نکال سکے۔ اگر یہ ہے کہ بچوں کو آپ نے موبائل دے دیا تو وہ خراب ہو رہے ہیں تو فوراً ان سے لے لینا چاہیے، اور جو بچے آن لائن پڑھتے ہیں اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے چیزیں نکالتے ہیں انہیں تو یقیناً دے دینا چاہیے، لیکن وہ بچے جو اس کا غلط استعمال کرتے ہیں تو ان سے موبائل فونز لے لینے چاہیے، کیونکہ آپ نوجوان نسل ہیں، آگے چل کر آپ نے ملک کو سنبھالنا ہوتا ہے، تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ تو موبائل کا جتنا ہو سکے پازیٹیو استعمال کریں، اور جو اس کی نیگیٹو چیزیں ہیں وہ ان سے بچیں۔ تھینک یو۔ ہو سکے تو اپنا جو آپ کو انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے 10 گھنٹے آپ لگا دیں، لیکن یہ جو فضول کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان پر کبھی بھی ٹائم ضائع نہ کریں تاکہ آپ بھی اپنی ترقی کر سکیں، اور موبائل کے ذریعے سے بھی آپ کامیاب ہو سکے، تاکہ آپ کے پاس جب انفارمیشن ہوگی تو تبھی آپ کامیاب ہوں گے۔ تو بچوں کو موبائل فون دے دینا چاہیے اس وجہ سے
تاکہ وہ کوئی اچھی چیزیں نکال سکے. اگر یہ ہے کہ بچوں کو آپ نے موبائل دے دیا تو وہ خراب ہو رہے ہیں تو فوراً ان سے لے لینا چاہیے. اور جو بچے آن لائن پڑھتے ہیں اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے چیزیں نکالتے ہیں انہیں تو یقیناً دے دینا چاہیے, لیکن وہ بچے جو اس کا غلط استعمال کرتے ہیں تو ان سے موبائل فونز لے لینے چاہیے, کیونکہ آپ نوجوان نسل ہیں, آگے چل کر آپ نے ملک کو سنبھالنا ہوتا ہے, تو یہ بہت اہم چیز ہے. تو موبائل کا جتنا ہو سکے پازیٹیو استعمال کریں اور جو اس کی نیگیٹو چیزیں ہیں وہ ان سے بچیں. تھینک یو.